راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں اپنا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی۔ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں محبت بھرا سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ آپ سدا خوش اور شادمان رہیں، بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، اگر بات کریں دنیا میں خوبصورتی کی، تو دنیا کی خوبصورتی اس میں ویرائٹی کی وجہ سے، تنوع کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ اگر ساری دنیا میں ایک ہی رنگ کے پھول ہوتے تو بہار اتنی خوبصورت نہ ہوتی، اور اگر ساری دنیا کے لوگ ایک ہی رنگ اور ایک ہی نقوش کے حامل ہوتے تو پھر زندگی اتنی رنگین اور دلچسپ نہ ہوتی۔ اور اسی طرح سے سوچ کی اگر بات کر لی جائے تو اگر مختلف سوچ رکھنے والے لوگ نہ ہوتے تو دنیا میں ترقی نہ ہو پاتی۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دو لوگ ہیں، وہ ایک پہاڑ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک تو سائے دار طرف کھڑا ہے اور دوسرا دھوپ کی جانب۔ پہاڑ ایک ہی ہے لیکن ان کے لیے منظر فرق ہے۔ تو سامعین، اگر کسی شخص کی رائے ہم سے فرق ہے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وجہ کیا ہے، اس شخص کی رائے کیوں فرق ہے، اسے دل سے، احترام سے قبول بھی کریں گے تو پھر اختلاف رائے دشمنی کی بجائے محبت کا، ترقی کا اور علم کا ذریعہ بنیں گے۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں مل کر سماعت فرمائیں تلاوت کلام مقدس۔ کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی، اور ابھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے آپ کے بھیجے ہوئے خطوط اور میسیجز کو۔ اور سب سے پہلا میسیج میرے پاس موجود ہے، جسے بھیجا ہے راشد قمر صاحب نے فیصل آباد سے۔ پروگرام راہ زندگی آپ نے سنا ہے اور کہا ہے کہ ڈرامہ چراغ راہ جادو بکھیر گیا، کہانی کا انداز بیاں، کرداروں کی پرکشش ادائیگی اور سبق آموز پیغام، سبھی کچھ دل کو چھو لینے والا تھا۔ غزل آپ کو بہت پسند آئی اور کہتے ہیں کہ حمدیہ گیت سن کر بھی بہت برکت ملی۔ بہت شکریہ آپ کا راشد قمر صاحب آپ کے اس میسج کے لیے۔ ذیشان سیف الملوک صاحب، عادل مشتاق صاحب اور شزرا ایمان صاحبہ کی میزبانی میں پروگرام سماعت فرما کر کہتے ہیں کہ ہمیں تلاوت کلام مقدس سے برکت ملی، روح تازہ دم ہوئی۔ خطوط کا سلسلہ آپ کو پسند آیا، آپ بیتی بھی بہت اچھی لگی۔ بہت شکریہ آپ کا ذیشان سیف الملوک صاحب۔ ماسٹر محبوب احمد صاحب، جن کا تعلق ہے ماسٹر ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد سے، آپ نے پروگرام راہ زندگی سنا اور کہا کہ جوشوا جی نے جو اس قدر عمدگی سے جامعہ طور پر ابتدائی گفتگو کی، وہ بے حد پسند آئی۔ دعا دل کو تسکین دینے والی اور جذبوں کو نرما دینے والی تھی۔ مجموعی طور پر پروگرام راہ زندگی ہر پہلو سے علمی، روحانیت سے بھرپور اور اصلاح کا باعث بنا۔ اپنی مثال آپ تھا۔ بہت شکریہ آپ کا ماسٹر محبوب احمد صاحب، اس قدر خوبصورتی سے پروگرام راہ زندگی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے۔ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے باقی تمام تر سامعین بھی پروگرام راہ زندگی کے ساتھ جڑے رہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، جس کے لیے آپ پوسٹل ایڈریس استعمال کریں گے۔ پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے
031674775655. فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد اور یوٹیوب چینل ہے PCRM TV. امید کرتے ہیں کسی بھی ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے اور اگلی بار ہمیں خطوط اور میسیجز کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملے گا. سامعین، ابھی ہم پروگرام میں آپ کو لیے چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جو کہ ڈرامہ چراغ راہ ہے، اور آج ہمیں ملکہ آستر کے حالات زندگی کے حوالے سے 5ویں قسط کو سماعت فرمانا ہے. آئیے مل کر سنتے ہیں. 485 قبل از مسیح میں اکسفیریس بادشاہ فارسی اور مادی سلطنت کا زبردست حکمران تھا. اس نے نشے اور غصے کی حالت میں اپنی ملکہ کو طلاق دے دی. بعد میں اس نے اپنے مشیروں کی صلاح پر اپنی سلطنت میں سے خوبصورت اور کمواری لڑکیوں کو اکٹھا کیا تاکہ اپنے لیے ایک نئی ملکہ کا انتخاب کرے. اسی دوران آستر کو بھی اپنے چچا زاد بھائی مردکی کے گھر سے بادشاہ کے محل میں لایا گیا، جسے اکسفیریس بادشاہ نے اپنی ملکہ بنا لیا. کچھ عرصے بعد آستر کے بھائی مردکی نے بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش سے متعلق بادشاہ کے محل کے 2 سپاہیوں کی باتوں کو سن لیا. اس نے فوراً آستر کو اس سازش سے آگاہ کیا. اس طرح بادشاہ کی جان بچ گئی. اسی دوران بادشاہ نے اپنے لیے ایک نئے وزیر اعظم کو مقرر کیا. آگے کا احوال آئیے مل کر سنتے ہیں. دلفون، یہ بہت جلدی میں محل سے باہر جا رہے ہو، خیر تو ہے؟ اچھا تو تم ہو ستار. اب تم یہاں وقت گزاری کرتے ہو محل کے دروازے پر ان آدمیوں کے ساتھ. جب آدمی کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہ رہے تو پھر کیا کرے؟ تم سناؤ، کیا حال چال ہے تمہارا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور تم کیسے ہو؟ شکر ہے دیوتاؤں کا بھائی. تم نے سنا کہ اب ہمارے نئے وزیر اعظم ہیں؟ ہاں جناب حامان مقرر ہوئے ہیں. بڑی سخت طبیعت کا مالک ہے. بڑا محتاط لیکن اچھا ناظم ہے، شاید کچھ سنگ دل بھی. اور غریب بھکاری اس کی راہ میں آ جائے تو پھر تو دیوتا ہی اسے بچائیں. بادشاہ سلامت نے حکم دیا ہے کہ جب وزیر اعظم حامان گزر رہے ہوں تو ان کی تعظیم کے لیے ہر کوئی ان کے آگے جھکے. واقعی؟ دیکھو، یہ شخص جو آ رہا ہے اس کے لیے یہ بہت مشکل، بلکہ نہایت ہی مشکل ہوگا. اچھا، یہ مردکی جو یہاں تم لوگوں کے ساتھ محل کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے؟ جناب دلفون اور ستار. آؤ بھائی مردکی، آ پہنچے تم بھی. کچھ خبر سنی آپ لوگوں نے حامان کے بارے میں؟ ہاں عالی جاہ حامان کے متعلق ہی. بھائی جہاں تک اس کی تعظیم کے لیے سر جھکانے کا تعلق ہے، یہ تو بالکل غلط ہے. کیا وہ بادشاہ کے ملازموں میں سے ایک نہیں ہے؟ مردکی، ہم جانتے ہیں کہ تم اصول کے آدمی ہو، لیکن یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا ہر صورت میں. تمہیں ضرور جھکنا چاہیے. وزیر اعظم عزت اور احترام کے لائق ہوتا ہے. عزت تو ضرور کریں گے بھائی، لیکن عبادت نہیں. میں اور میری قوم ہم صرف ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے. اچھا تو لو، تمہارے اس امتحان کا وقت بھی آ گیا. وزیر اعظم حامان دروازے کی طرف آ رہے ہیں. کہاں؟ اوہ، نئے وزیر اعظم اپنے محافظوں کے ساتھ آ رہے ہیں. اچھا، آپ یہاں ٹھہریں اور سجدہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں تو. میں تو جا رہا ہوں. کیا کوئی آدمی میرے آگے جھکنے سے انکار کرتا ہے؟ ہاں آقا حامان، یہی بات ہے. کون ایسا کر سکتا ہے؟ ٹھہرو. شاہی محل کے بڑے دروازہ پر کل میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا تو تھا. وہ ایک لمبا سا آدمی. ہاں جناب، وہی ہے. میں ذرا جلدی میں تھا، میرا خیال تھا کہ اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں. حضور، اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا. میں اس وقت اس کے پاس ہی تو بیٹھا تھا. وہ ہے کون؟ اس کا نام مردکی ہے جناب. وہ کہتا تھا
کہ وہ اور اس کی قوم کے لوگ ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں. وہ سوا اس کے اور کسی کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری فارس قوم میں سے نہیں. نہیں جناب، وہ تو عبرانی قوم میں سے ہے. عبرانی؟ غلیظ عبرانی؟ وہ تو ہمارے غلام ہیں. ہمارے باپ دادا نے انہیں تباہ کیا تھا، اور ضرورت پڑی تو ہم بھی ان لوگوں کو کچل دیں گے. بڑے سرکش لوگ ہیں جناب. یہ کسی کو بھی میری توہین کی ضرورت نہیں ہوئی. میں بادشاہ سے دوسرے درجے کا حاکم ہوں. جی ہاں حضور. میں اس کمینے عبرانی کو نوچ ڈالوں گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دوں گا. میں نہیں. ٹھہرو. جی جناب. اتنی جلدی نہیں. اس نادان کو مزہ چکھانے کے لیے اس سے بھی بہتر خیال میرے ذہن میں ہے. ایسے لوگوں سے نپٹنا میں اچھی طرح جانتا ہوں. محض مردکی کو قتل نہیں، میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں. میں بھی بادشاہ کے پاس جاتا ہوں. تم دونوں بعد میں سن لو گے. بادشاہ سلامت، میں جہاں پناہ کا شکر گزار ہوں کہ حضور نے بندہ کو علیحدگی میں بات کرنے کی عزت بخشی. حامان، تم ہماری سلطنت کے وزیر اعظم ہو. تم کسی بھی وقت اور کوئی بھی بات کرنے کے لیے آ سکتے ہو. جناب عالی، آپ کی سلطنت کے صوبوں میں ایک قوم پھیلی ہوئی ہے. اس کے دستور ہر قوم سے نرالے ہیں. وہ بادشاہ سلامت کے قانون اور حکموں کو بالکل نہیں مانتے. کیا واقعی؟ حضور والا، ان کو یوں ہی رہنے دینا بادشاہ کے لیے قطعاً مناسب نہیں. تمہارا مطلب کن لوگوں سے ہے حامان؟ عالیجا، عبرانی لوگ، جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. عبرانی قوم کے لوگ. تقریباً 100 سال ہوئے ہمارے آباء و اجداد نے ان کے ملک پر حملہ کیا تھا اور ان کو قیدی بنا کر یہاں لے آئے تھے. کچھ کو تو ہم نے واپس بھیج دیا تھا، لیکن ابھی تو بہت سے ادھر ہی سلطنت میں پھیلے ہوئے ہیں. ان دنوں وہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت حضور کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. تو وزیر اعظم حامان، کیا مشورہ ہے تمہارا؟ اگر بادشاہ سلامت کو منظور ہو تو ایسے تمام لوگوں کو ختم کرنے کے لیے شاہی حکم جاری کیا جائے. جناب، ختم کرنے کے لیے؟ کیا مکمل طور پر حامان؟ بالکل پورے طور پر. اس قوم کے ہر مرد، عورت اور بچے کو ختم کرنے کے لیے جناب. اور میں اس کام کے لیے اپنی طرف سے شاہی خزانوں میں چاندی کے 10,000 توڑے دوں گا. تو تم شاہی خزانے کے لیے چاندی بھی دو گے؟ جی حضور. اگر میں یہ حکم جاری کروں تو؟ جی بالکل بالکل جناب. وزیر اعظم حامان، ہم تمہارے جذبے اور بہادری کی قدر کرتے ہیں اور یہ چاندی تمہیں بخشتے ہیں. جاؤ اور جیسا تم چاہتے ہو ان لوگوں کے ساتھ کرو. بہت بہتر عالیجا. تم اب تو جھکو گے مردگی. اگر میرے سامنے نہیں تو اپنے جلاد کے سامنے. اب کیا سوچ رہے ہو حامان؟ کچھ نہیں حضور. میں اب چلتا ہوں اور یہ حکم ابھی لکھوا کر جاری کرتا ہوں. سامعین، ڈرامہ چراغ راہ ہم سن رہے تھے، اور بادشاہ کا جو وزیر ہے حمان، اس کے ساتھ جب مردکی نے اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے تو اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، بلکہ وہ بادشاہ کے پاس نہ صرف اس کی بلکہ اس کی ساری قوم کی شکایت لے کر گیا ہے اور اس نے اس کی ساری قوم کو مروانے کی کوشش کی ہے. وہ شخص چونکہ خدا تعالیٰ سے ناواقف تھا اور اسے علم نہیں تھا کہ یہ جو شخص مجھ سے اختلاف کر رہا ہے، اس کے جو پیچھے کی وجہ ہے وہ بڑی ہی عمدہ ہے، باعث برکت ہے، اور ناواقف ہونے کی وجہ سے وہ مردکی کو اور اس کی قوم کو مروانے کی کوشش کرتا ہے. تو بہت دفعہ ہم اختلاف رائے کی وجہ سے جلد بازی میں غلط فیصلہ لے لیتے ہیں جو کہ دوسرے شخص کا نہیں بلکہ ہمارے ہی نقصان کا باعث بنتا ہے. تو جب بھی کوئی ہماری رائے سے اختلاف کرے تو ہمیں فوراً فیصلہ نہیں لینا
اس کی بات پہ غور و فکر کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اختلاف ہمارے لیے برکت کا اور ہمارے لیے فائدے کا باعث ہو. آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں سنیں سلسلہ آئینہ اور جنگ اور امن کے درمیان کی گفتگو کو سماعت فرمائیں. آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے. آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ ارے جنگ، رکو رکو، میں جب بھی تمہارے سامنے آتا ہوں تو تم چھپ جاتی ہو. جنگ اور امن دو متضاد حقیقتیں ہیں، ہم اکٹھی نہیں رہ سکتی. میں جانتا ہوں تیرا پیشہ خون کی ندیاں بہانا ہے. دراصل میں دو گروہوں کا فیصلہ کرواتی ہوں، اس میں خون تو بہہ ہی جاتا ہے. کیا آگ دوسری آگ کو بجھا سکتی ہے؟ بالکل بجھا سکتی ہے. جیسے ہیرا ہیرے کو کاٹ سکتا ہے اور لوہا لوہے کو، اسی طرح چھوٹی جنگوں کو روکنے کے لیے بڑی جنگ. یہ خیال بالکل غلط ہے. تو پھر حقیقت کیا ہے؟ جنگ کرنا وحشیوں کی تجارت ہے. نہیں، یہ بہادری کی آماج کا ہے. کیا بہادری اسی کا نام ہے کہ دوسروں کا خون بہایا جائے؟ ایسی باتیں کر کے مجھے بزدلی کی ٹریننگ نہ دو. کبھی سوچا ہے تو نے جنگ؟ دنیا کو خون سے سیراب کرتی ہو تم. یہ دھرتی خون کی پیاسی ہے، خون تو مانگے گی. نا 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 نا، بہادری کی حوث نے تجھے جنونی بنا دیا ہے. جنون اور عشق ہی سے منزل کا نشان ملتا ہے امن. جنگ، تیرا جنون اور عشق پاگل پن ہے. یہ پاگل پن نہیں، یہ دانش مندی ہے. خون بہانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ تم یہ بات نہیں سمجھو گے. تم شاید جانتی نہیں ہو جنگ، خون بہنے سے کتنی ماؤں کے لال، کتنی سہاگنوں کے سہاگ اجڑ جاتے ہیں. یہ تمہاری کم علمی ہے. ماؤں کے لال اجڑتے نہیں بلکہ امر ہو جاتے ہیں. خون چاہے دشمن کا بہے یا ہمارا، خون آخر خون ہی ہے. عظیم مقاصد کے لیے قربانیاں تو پھر دینی ہی پڑتی ہیں نا امن. جنگ، مجھے ذرا یہ بتاؤ، ہلاکو خان، چنگیز خان، اشوک اعظم اور دارا اعظم نے کن عظیم مقاصد کے لیے خون کی ہولی کھیلی تھی؟ شکر ہے شکر ہے، تو نے میرے عظیم بہادروں کے نام تو لیے. بس تمہاری یہی اہم کانہ باتیں میرے دل کو جلاتی ہیں. روز ازل سے اپنا کام ایمانداری سے کر رہی ہوں. جاؤ پہلے اپنے چہرے سے بارود کا دھواں تو صاف کرو. تو پگلا ہے. یہ خون آلود کپڑے اور بارود کا دھواں بہادروں کا میک اپ ہے. میک اپ نہیں، کلنک کا ٹیکا ہے. لڑائی کے بعد میں بہادروں کے دامن مال و دولت سے بھر دیتی ہوں، مگر تم کیا ہو؟ میں دانش مندوں کی وہ خاموشی ہوں جو دنیا کے دامن کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے. ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو چھوڑو، فتح کے جشن کی بات کرو جس میں بہادروں کو انعامات اور القابات سے نوازا جاتا ہے. ایک طرف خوشی کے ترانے بجتے ہیں تو دوسری طرف صف ماتم بچ جاتی ہے. ہاں، ہر ہارنے والا اپنی غلطیوں کو آنسوؤں ہی سے دھوتا ہے. آج کے دور میں کسی کو جنگ کا نوبل پرائز نہیں ملتا. ہاں، میں جانتی ہوں. جنگ سے خوف کھانے والے بزدلوں کو امن کا نوبل پرائز دیا جاتا ہے. مان گئی نا جنگ، یہ انعام تیرے خلاف جد و جہد کرنے والے عظیم لوگوں کو دیا جاتا ہے. مت ہنسو امن، میں نے بھی کئی بار امن کی فاختہ کو لہو لہان کیا ہے. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. یہ کس کی بات کر رہے ہو امن؟ میں مٹنے والی نہیں بلکہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہوں. اب تو میں تم سب کو مٹا کر ہی دم لوں گی. میں آ رہی ہوں، ہاں میں آ رہی ہوں. اب میرا نشانہ تم ہو. کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ سامعین، سلسلہ آئینہ ہم سماعت فرما رہے تھے اور بات چیت ہو رہی ہے آج پروگرام میں اختلاف رائے کے تعلق سے. تو سامعین، اختلاف رائے کے اوپر جھنجھلانے کی بجائے ہمیں کوشش کرنی ہے اس کے پیچھے کی وجہ کو جاننے کی اور پھر اس سے نپٹنے کا عمدہ طریقہ اپنانا ہے. اور یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے کلام خدا کا ایک بڑا ہی خوبصورت سا واقعہ حضرت ابراہم اور حضرت لوط کے حوالے سے کہ جب وہ ایک جگہ پر قیام کیے ہوئے تھے اور ان کی جانوروں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور ان کے چرواہوں کی آپس میں لڑائی ہونا شروع ہو گئی.
اختلاف رائے ہوا تو حضرت ابراہیم نے وہاں پر انتہائی حکمت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت لوط سے کہا کہ ہمارا لڑنا مناسب نہیں ہے، ایسا کرو کہ تم اپنے لیے الگ جگہ چن لو، میں اپنے لیے الگ جگہ چن لیتا ہوں. انہوں نے اس حکمت عملی کو اپنایا، اختلاف رائے سے نپٹنے کا یہ طریقہ کار اختیار کیا جس کی وجہ سے ان کا تعلق بھی محفوظ رہا. آئیے سامعین، پروگرام کے اختتام پر جھکائیں اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور اور مل کر کریں دعا. خداوند پاک خدا، ہم آپ کی بے پناہ محبت کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اپنے تمام تر سامعین کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند پاک خدا، اپنے قوی، قادر اور قدوس ہاتھ کو ان سبھوں پر بڑھائے رکھیے، ان کے گھرانوں پر، خاندانوں پر رحم کیجیے. خداوند، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا کیجیے، جتنے پریشان ہیں ان کو پرسکون کیجیے. خداوند، مالی طور پر جو مشکلات کا شکار ہیں ان کی ساری ضروریات کو پورا کیجیے. گھرانوں میں محبت کا، امن کا ماحول قائم ہو اور ان ساری باتوں کے وسیلے سے آپ کے نام کی شکر گزاری ہو، آپ کے نام کو جلال ملے. ہماری اس التجا کو قبول کیجیے. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. امید کرتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. خوش رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے. دیجیے اجازت. خدا حافظ.